حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، اور آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسہ لگتے ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ ام عاصم یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی، اور انہی کے آپ صاحبزادے تھے، تو نواسہ لگے آپ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑی مختصر انہوں نے زندگی پائی، لیکن جس سے اللہ نے جو کام لینا ہوتا ہے وہ زندگی مختصر ہو یا طویل ہو اس سے لے ہی لیتا ہے۔ آپ سن 61 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور 101 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا، گویا کہ کل 40 سال آپ کی زندگی ہے۔ اس 40 سال میں 2.5 سال آپ خلیفہ رہے، اور اس سے پہلے 6 سال تک مدینہ المنورہ میں آپ گورنر تھے۔ میں اس تاریخی پہلو سے ہٹ کر پہلے میں آیت کریمہ کی تفسیر کی روشنی میں آپ کی شخصیت کو بتاتا جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمانداروں سے کہ تم میں سے جو عمل صالح کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی 3 انعامات سے نوازے گا۔ پہلا انعام اللہ یہ دے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، یہ پہلا انعام ہے کہ زمین پر اسے خلیفہ ویسے ہی بنائے گا جیسے ان سے پہلوں کو خلیفہ بنایا گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ وہ خلیفہ ہیں کہ امت نے اجماع کیا کہ خلفائے راشدین میں ان کو شمار کیا جائے، اور امت کا اس پر اجماع بھی ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد کوئی اگر خلافت ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ تو گویا کہ آپ کی خلافت علی منہاج شریعت تھی، آپ کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، اور آپ کی خلافت بھی ایک انہونی انداز میں ہے، ورنہ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس اعتبار سے تو آپ کو خلافت کا حقدار آپ نہیں تھے، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے ان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایماندار عمل صالح کرے گا ہم اسے زمین پر خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ بننے کا دعوے دار بہت ہوں گے، لیکن جن کو خلیفہ مان لیا جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اسے تسلیم کر لے، وہی صحیح معنوں میں خلیفہ ہے۔ تو خلفائے راشدین کے بعد آج تک امت جس کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اب آپ کی خلافت کیسے ہوئی؟ خلیفہ عبد الملک یہ اموی خلفاء میں سے ہے۔ جب ان کے والد ماجد کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت یہ مدینہ منورہ میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو اس وقت عبد الملک جو آپ کے چچا لگتے ہیں انہوں نے بلا لیا دمشق جانے کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرا دیا، اور اس کے بعد اپنا ولی عہد ان کو مقرر کیا۔ حالانکہ اس وقت عبد الملک کے 2 بیٹے حیات سے تھے، یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک، لیکن دونوں بیٹے کو ہٹا کر انہوں نے اپنا ولی عہد ان کو مقرر کیا۔ حالانکہ یہ داماد ہیں یہ اور بھتیجا ہیں یہ، لیکن بیٹوں سے ہٹ کر انہوں نے ولی عہد نامزد کر دیا اپنے داماد کو اور اپنے بھتیجا کو۔ چنانچہ جب خلیفہ عبد الملک کا انتقال ہوا تو آپ خلیفہ بن گئے، سن 99 ہجری میں خلیفہ آپ بنے۔ اب دیکھیں اس مختصر سے 2.5 سال کی مدت میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے جس کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا ہے۔ اب یہ خلیفہ 2 بیٹا رہتے ہوئے عبد الملک نے آپ کو نامزد کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ عملی تفسیر آپ بن رہے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز ایماندار بھی تھے اور عمر بن عبدالعزیز عمل صالح بھی کرنے والے تھے،
اس لیے حقیقی دو بیٹے رہنے کے باوجود خلیفہ کے لیے نامزد کیا گیا آپ کو، حالانکہ آپ تو داماد تھے۔ حق تو بیٹے کا ہوتا ہے، اس پر کتنی لڑائی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسا نہیں ہوا۔ جب اللہ کا انتظام ہوتا ہے تو معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کو خلیفہ نامزد کر دینا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ آپ ایماندار بھی ہیں اور عمل صالح بھی رکھنے والے ہیں۔ ایسے ایماندار اور عمل صالح کے قبر کی بے حرمتی خود آپ سوچئے گا کہ کس درجے میں گستاخی اور کس درجے میں گناہ ہے۔ اس کے بارے میں خود ہمیں اور آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ ایک اللہ کا وعدہ یہ ہے، پہلا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عطا کر دیا، یہ میں نے مختصر بتایا۔ آگے دوسرا وعدہ، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دوسرا وعدہ ہے کہ اللہ کا دوسرا وعدہ یہ ہے کہ ہم ایسے دین پر قرار دیں گے ان کو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے ایک عجیب و غریب ماحول دیکھا۔ ماحول آپ نے یہ دیکھا کہ برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کیے جاتے تھے جو حضرت علی کے قدم کے برابر بھی نہیں تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و غبار کے برابر بھی نہیں تھے۔ جس سواری پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے اس سواری کے پاؤں میں لگنے والے گرد کے برابر بھی نہیں تھے، لیکن یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرتے تھے۔ آپ نے خلیفہ بنتے اعلان کیا، اب یہ قانون نافذ رہے گا کہ کسی مسجد میں بھی حضرت علی پر کوئی خطیب اعتراض نہیں کرے گا، اگر اعتراض کرے گا تو سزا ملے گی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ دین پسند کیا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظمت اور اتنی شان و شوکت اور منبر پر ان کے خلاف بات ہو، یہ اللہ کو کب پسند ہے؟ لہذا عمر بن عبدالعزیز نے یہ پسند کیا کہ نہیں، آج کے بعد سے کوئی بھی علی کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی خطیب منبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بات کرتا ہوا پایا گیا تو اسے سزا ملے گی۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ دیکھیں یہ وہ دین ہے جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کے لیے پسند کیا۔ دوسرا آپ نے یہ کیا کہ ایک انتشار چلا آ رہا تھا فتق کے بارے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس انتشار کو روکنا چاہتے ہیں، فتق ہم اولاد نبی کو دے دیں گے۔ پھر ایک روایت میں ہے کہ اولاد فاطمہ کے حوالے کر دو، چلو اولاد علی کو دے دیں یا اولاد فاطمہ کو دے دیں۔ یہ آپ نے پسند کیا کہ انتشار کو روکا جائے، یہی دین تو اللہ کو پسند ہے کہ انسان انتشار نہ پھیلائے، جنگ و جدال انسان نہ کرے، آپس میں گتھم گتھا نہ رہو انسان۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز چاہ رہے تھے کہ ابھی باہر کے فتوحات کے بجائے جو ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں انہیں دور کی جائے۔ چنانچہ آپ نے دوسرا اسٹیپ یہ اٹھایا اور یہ اٹھا کر آپ نے کہا کہ یہ فتق کا معاملہ دفن کرو، اب یہ فتق ہم دے دیں گے اولاد علی کو۔ دے بھی دیا آپ نے، لیکن آپ کے بعد جو خلیفہ بنا اس نے پھر واپس لے لیا، یہ ایک الگ مسئلہ رہا فتق کا مسئلہ۔ لیکن یہاں پر آپ نے دوسرا کام یہ کیا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ یہ آپ نے کام کیا اور ایسا پیارا کام کیا کہ آپ جو دین پر عمل کر رہے تھے یہی دین تو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین میں انتشار پسند نہیں کرتا، دین میں فساد پسند نہیں کرتا، دین میں آپس میں جدال و قتال پسند نہیں کرتا، یہی دین اللہ کو پسند ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں باغ فتق دے دو ان کو۔ پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ حجاج بن یوسف، جس کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، اس نے شروع میں عمر بن عبدالعزیز کے خلاف بڑی تحریکیں چلائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وعدہ کے مطابق اس کے بجائے خلافت ان کو ملی۔ مدینہ منورہ کے گورنری حجاج بن یوسف نے ختم کروائی تھی،
لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا یہ کہ خلیفہ آپ ہی بنے۔ حجاج بن یوسف کا ایک بھائی تھا محمد بن یوسف، وہ یمن کا گورنر تھا، اس نے یمن میں عشر سے زیادہ لینے کا اعلان کیا۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اپنے دور خلافت میں آپ نے فرمایا کہ جس دین میں عشر اللہ نے نافذ کیا ہے ہم اس سے زیادہ نہیں لیں گے، بس وہیں تک ہم موقوف کریں گے، اس سے زیادہ ہم کسی سے وصول نہیں کریں گے۔ آپ نے اعلان کروا دیا، یمن کے لوگ خوش ہو گئے، کہا کہ یہ بڑا کرم ہے، چنانچہ آپ نے وہ دین اپنایا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے اور ہم سب کے لیے پسند کیا۔ اس کے علاوہ دینی اصلاحات بہت ہیں، لیکن آج بات اسی پر ختم ہو جائے گی، لیکن آگے چلتے ہیں۔ تیسرا انعام وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یہ تیسرا انعام ہے۔ دوسرا انعام وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ دین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نافذ کر دیا۔ اس کے بعد وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ فرماتا ہم ضرور بھی ضرور بدل دیں گے ان کے خوف کو، ان کے بعد امن میں بدل دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں امن ایسا قائم ہوا تھا، تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور خلافت میں ایک ہی ساتھ بکریاں اور بھیڑ چرا کرتے تھے، بھیڑیے بھی چرتے تھے اور بکریاں بھی چرتی تھیں ایک ساتھ۔ کبھی آپ نے سنا ہے شیر بکریوں کے ریوڑ میں آ جاتا لیکن کبھی بکری پر حملہ نہیں کرتا؟ یہ عدل و انصاف کا تھا تقاضا اور امن کا تقاضا یہ تھا۔ ایسے اللہ نے خوف کو امن میں تبدیل کر دیا تھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں بھیڑیے آ جاتے لیکن کبھی کوئی بھیڑیا پنجہ نہیں مارتا تھا۔ اسی زمانے کا ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے، اسی زمانے کا کہ ایک بڑا سخی انسان تھا، روزانہ بکری ذبح کر کے لنگر عام کیا کرتا تھا، لوگوں کو کھلایا پلایا کرتا تھا، بڑا سخی تھا وہ۔ اتفاق سے ایک دن اس نے دیکھا کہ میری بکریوں پر بھیڑیے جھپٹا مار کے ایک بکری کو پکڑ کر لے جا رہا ہے۔ دیکھتے یہ رونے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جیسا سخی آدمی جو روزانہ ایک ایک بکری ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتا ہے پکا کر، یہ بھیڑیا اگر ایک بکری پکڑ کر لے جا رہا ہے تو آپ رو کیوں رہے؟ اس کے اندر بھی تو جان ہے، وہ بھی کھا لے گا، اس کا بھی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اس روئے زمین پر عدل و انصاف جو قائم تھا اور جس کی وجہ سے یہ عدل و انصاف قائم تھا، لگتا ہے کہ آج وہ اس زمین سے رخصت ہو گیا ہے، لگتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، لیکن اس زمانے میں کوئی پیغام ایک دوسرے سے دوسرے تک پہنچانے کے لیے آج کل کے موبائل فون تو تھے نہیں، کوئی ٹیلی فون نظام تو تھا نہیں، کوئی تار کا نظام تو تھا نہیں، خبریں دور دراز تک بڑی دنوں کے بعد پہنچا کرتے تھے۔ لوگوں نے اس دن کو، اس وقت کو، سب چیز کو نوٹ کر کے رکھ لیا، کہا کہ یہ ذرا دیکھیں گے کہ واقعی اس نے صحیح اندازہ لگایا یا غلط لگایا۔ دیکھیے ذرا خوف کو اللہ نے امن میں کیسے تبدیل فرما دیا۔ خلیفہ نیک ہوتا ہے تو رعایا پر برکتیں آتی ہیں، خلیفہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے اللہ اناج میں برکتیں دیتا ہے، خلیفہ اگر نیک اور صالح رہتا ہے تو رعایا کو امن و سکون ملا کرتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ رات رات میں تہجد پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، فن حدیث میں ان کو مہارت تھی۔ جب مدینہ منورہ میں تھے تو 10 ایسے شیخ الحدیث کا انتخاب کیا تھا کہ جو فن حدیث میں مہارت کے ساتھ ساتھ نیکوکار بھی تھے، ان کے مشورہ سے مدینہ منورہ میں گورنری کیا کرتے تھے۔ تو ایسا آدمی اب لوگوں نے نوٹ کر کے رکھ لیا کہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سخی انسان کا رونا صحیح ہے اور کہنا صحیح ہے یا نہیں۔ اتفاق سے کچھ قافلہ آ رہا تھا، لوگوں نے اس قافلے والے سے پوچھا کہ بھئی کوئی خبر، تازہ خبر کوئی لے کر آئے ہو؟ کہا کہ ہاں تازہ خبر یہ ہے کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا وصال ہو گیا ہے۔ کہا کس دن وصال ہوا؟ دن بتایا۔ کون سا مہینہ تھا؟ مہینہ بتایا۔ اب ان لوگوں نے نوٹ کیا کہ وہی وقت ہے
کہ جب بھیڑیا نے بکری کو پکڑا اور جھپٹا مار کر اسے چیر پھاڑ کر لے کر جانے لگا جنگل کی طرف اور اس کا مالک رونے لگ گیا، تو دیکھیے ایک سیکنڈ نہیں بچا کہ جب اس دھرتی پر عدل و انصاف اڑ جاتا ہے تو نظام کیسا درہم برہم ہو جاتا ہے، انسان تو انسان، جانور بھی درندے بن جاتے ہیں۔ 3 انعام و اکرام ہے۔ ایک تو یہ کہ خلیفہ بنائیں گے ہم، عمر بن عبدالعزیز باوجود کہ لائن میں نہیں ہے، چچا اپنے بھتیجا کو، سسر اپنے داماد کو خلیفہ بنا رہا ہے، 2 بیٹا موجود ہے، اس کے باوجود تو دراصل ان کو خلیفہ اللہ نے بنایا۔ پھر انہوں نے وہ دین پسند کیا، لان تان والا دین ہٹاؤ، کوئی برسر منبر حضرت علی کو برا نہ کہے۔ پھر اصلاحات کیے جو لوگوں نے اس کے اندر خرابیاں لائی تھی، یہ بھی ان کے ذریعے اللہ نے کروایا۔ پھر تیسری بات کہ ان کے دور خلافت میں ہر طرف امن ہی امن تھا، خوف کو اللہ نے امن میں بدل دیا تھا۔